بول فیملی کا بڑا نقصان، سینئر اینکر پرسن بیلاگ صحافت کا نمایاں نام۔ ارشد شریف کی کینیا میں شہادت، نیروبی میں دوران سفر گولی مار دی گئی، پولیس کی تصدیق، وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ 49 سالہ زندگی میں ارشد شریف ہمیشہ حق و سچ کے لیے ڈٹے رہے، قومی اور بین الاقوامی نشریاتی اداروں میں تحقیقاتی رپورٹنگ کی، عسکری معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ارشد شریف کی شہادت نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی۔ کب ہم حکومتی زیادتیوں سے محفوظ ہوں گے؟ عمران خان کا ٹویٹ میں سوال لکھا، بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کب عمل ہوگا؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی ارشد شریف کی رہائش گاہ آمد، والدہ اور بچوں سے اظہار افسوس اور تعزیت۔ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی شہادت پر پوری قوم اشکبار، صدر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی اظہار افسوس۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، ارشد شریف کے قتل کی خبر سن کر حیران و پریشان ہوں۔ فواد چودھری بولے، ارشد شریف کے قتل کی خبر پر دل لہو لہو ہے۔ پرویز خٹک، اسد عمر، مراد سعید، عمر سرفراز چیمہ نے ارشد شریف کو قوم کا ہیرو قرار دیا۔ شیخ رشید کا قاتل بے نقاب کرنے کا مطالبہ۔ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرا دکھ ہے۔ آئی ایس پی آر کا بیان، کہا اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات بلند کرے، دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کینیا حکومت کی رپورٹ آنا ضروری ہے، ارشد شریف کی شہادت پر کسی کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں۔ مریم اورنگزیب کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے تعزیت، کہا وزیر اعظم نے وزارت خارجہ کو میت کی جلد واپسی کی ہدایت دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کہتے ہیں، حکام نے میت کی شناخت کی، نیروبی سردخانے میں موجود ہیں۔ ناگہانی موت پر قائم مقام سیکرٹری خارجہ کی ارشد شریف کے اہل خانہ سے تعزیت۔ ارشد شریف کی باڈی کہاں ہے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ کو نوٹسز جاری، نامزد افسر کو ارشد شریف کی فیملی سے فوری ملاقات کی ہدایت، کل رپورٹ طلب کر لی۔ والدہ نے اپیل میں کہا تھا کہ ان کے بیٹے کی لاش پاکستان لائی جائے، واقعے کی تحقیقات کی جائیں۔ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی شہادت پر غمزدہ، سینئر صحافیوں کا نیروبی میں قتل کی فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ سمیع ابراہیم، عمران ریاض سمیت بول فیملی کی شہادت کی مذمت، جسد خاکی وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کی اپیل۔ صحافی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کا بھی اظہار افسوس اور مذمت، پریس کلبز پر سخت احتجاج۔ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف قوم کو سوگوار کر گئے، سوشل میڈیا پر بھی اظہار افسوس کا سلسلہ جاری۔ ہیش ٹیگ ارشد شریف اور قوم کا ہیرو ارشد شریف ٹاپ ٹرینڈز بن گئے۔ ہزاروں صارفین نے شہادت کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ دفعہ 144 اور کار سرکار میں مداخلت، عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ، اے ٹی سی نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت 31 اکتوبر تک منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، اقدام قتل کیس میں ضمانت 12 نومبر تک منظور، ضمانت 10,000 کے مچلکوں کے عوض منظور ہوئی۔ نااہلی کا فیصلہ آج ہی معطل کرنے کی استدعا مسترد، عمران خان کے الیکشن لڑنے پر پابندی نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، عمران خان نااہلی کیس میں جلد بازی کیا ہے؟ 3 دن میں مصدقہ کاپی نہ ملی تو معاملہ دیکھیں گے، جب فیصلہ ہی نہیں تو کس فیصلے کو معطل کریں؟ تحریری فیصلہ آنے دیں۔ عمران خان کو 3 روز میں رجسٹرار آفس کے اعتراض دور کرنے کی ہدایت، نااہلی کا فیصلہ آج ہی معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ عمران خان آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل قرار پائے، کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے 36 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا، کہا عمران خان نے 5 تحائف کی کوئی تفصیل نہیں دی، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں جھوٹا ڈکلیریشن دینے کے نتائج واضح ہیں۔
बेलिबास किए जाने पर मर चुका हूँ, खुदकुशी हराम होने की वजह से जिंदा हूँ, झोली फैलाकर अज खुद नोटिस की दरखास्त कर रहा हूँ। आजम स्वाति इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कहा अदालत पूछे एफआईए के साथ सफेद लिबास में कौन थे। पीटीआई ने भी नारवा सलूक पर अदालत में दरखास्त दायर कर दी। जिनसी हरासगी समेत कई कवानीन में खामियां हैं। अदालत आलमी कन्वेंशंस के मुताबिक कानून साजी की हिदायत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा आलमी कन्वेंशन में निजी अफराद की करप्शन का भी तस्करा है। निजी अफराद, कंपनियां हुकूमत को गलत रिपोर्ट्स भी दे सकती हैं। कस्टोडियन टॉर्चर जारी है, जेलों में कैदियों की तज़हीक की जाती है। अडयाला जेल कम और हिरासती मरकज ज्यादा लगता है। गुंजाइश से ज्यादा कैदी होना अज खुद एक टॉर्चर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अडयाला जेल में शिकायती सेल कायम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों रखी है। रिपोर्ट को हम पब्लिक कर रहे हैं, बेबस लोगों की आवाज कोई नहीं उठाता। आईजी जेल खाना जात और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तानी स्क्वाड मेलबर्न से पर्थ पहुंच गया। कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगा ग्रीन शर्ट्स को। 27 अक्टूबर को जिम्बाब्वे, 30 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैचेस खेलने हैं। बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रन से शिकस्त दे दी। 144 रन के ताक़ुब में नीदरलैंड टीम 135 रन पर आउट हो गई। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में मैच बराबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।